السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ یہ اللہ. ابھی نا ایک پوسٹ میری نظر سے گزری ہے. جی اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ پانی پر سے گزرے یا کسی پل پر سے تو آپ نفل کوثر کا ورد کریں، کیونکہ جتنا آپ ورد کریں گے، جتنے پانی کے قطرے ہیں نا، تو اس سے مجھے پتہ نہیں کیا، میں آپ کو بھیج دیتی ہوں. بھیج دیجئے. اچھا، انہوں نے جو پوسٹ بھیجی ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب پانی پر سے گزرو یا پل سے گزرو تو کثرت سے سورہ کوثر کا ورد کیا کرو. تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا، اور آپ یہ سب کو بتاؤ گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے. دیکھیے، یہاں یہ جو حدیث کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور بہت بددیانتی یہ بھی ہے کہ حدیث صحیح ہوتی ہے تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اس مسئلے میں نے ابھی مکہ کے ایک یوٹیوبر کا قصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. حجر اسود کو وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سفید نہیں تھا، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سفید تھا. تو یہاں یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے. تو یہ دونوں گھناونے جرم ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور گھناونے جرم میں ہر وہ شخص شامل اور اس میں سپورٹ کرتا ہے جو کہ جھوٹ کو بغیر تصدیق کے لوگوں میں پھیلاتا ہے. یہ جھوٹی روایت ہے. کسی صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ پل پر سے گزرو اور پانی پر سے گزرو تو سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ پڑھا کرو. یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں کے جو فضائل ہمارے یہاں مشہور ہیں وہ کسی حدیث میں نہیں ہیں. تو یہ خلط ملط دین کو اصل میں یہ لوگ یوٹیوبر اور فیس بک کے جو علماء ہیں، معذرت کے ساتھ، وہ بہت بددیانتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اصولی طور پر جب آپ متنبہ کر دیں کسی کو، ہوشیار رہیں، کسی کو مت بھیجیں اس طرح کے. اور یہ جو دین کی خدمت کرنا آپ سمجھتے ہیں نا کہ حدیث میں تو ہے، لیکن میں دانشور بن کے یہ کہوں گا کہ یہ حدیث نہیں ہے. اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث کے منکرین میں آپ کا شمار ہوگا؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا جواب دو گے، اللہ کو کیا جواب دو گے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کو منسوب کرو گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ آدمی جو کہ جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹا بہتان اور جھوٹی حدیثیں شیئر کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور وہ بھی جو کہ احادیث کا منکر ہو. غیر شعوری طور پر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ اصلاح کر لیجئے. لوگوں کی سر عام آ کر آپ نے دیکھیے انسٹاگرام یا فیس بک پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حجر اسود کالا نہیں، سفید نہیں تھا، یہ تو ہاں ان کا کہنا یہ کہ حجر اسود کالا ہے، یہ کالا ہی تھا، سفید نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دارالعلوم دیوبند یہ کہتا ہے کہ یہ کالا نہیں تھا. اس سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اشد بیاغن، یہ تو لبن کی طرح، دودھ کی طرح صاف اور دودھ کی طرح سفید تھا. تو اشد بیاغن تھا، بلکہ بہت زیادہ سفید تھا اس کا رنگ. اور آپ یہ کہیں کہ نہیں، تو یہ دونوں جو فریق ہیں نا، ایک تو حدیث کو جھٹلانے والے، جھوٹی روایت، من گھڑت روایت پیش کرنے والے، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ صحیح احادیث تو موجود ہے لیکن اپنی جہالت کی بنیاد پر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا نہیں آپ نے جہالت کی بنیاد پر بھی کہا، تب بھی آپ پر جرم ہے، یہ جرم ہے اور یہ گناہ ہے. اس لیے توبہ کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے. اور ایسی ویڈیوز کو یا ایسی پوسٹ کو اگر کسی نے آپ
کوئی پاس بھیجی ہے تو اس کو بتا دیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے. اور آپ نے اگر کسی کے پاس بھیجی ہے تب بھی آپ لوگوں کو بتا دیں. اگر سوشل میڈیا پر آپ کنٹینٹ کریٹر ہیں تو اللہ سے ڈریں، ایسے کنٹینٹ نہ بنائیں. ہمارے ہاں تو دین کو سوشل میڈیا کے جو فالوورز ہیں، دین کو وائرل یوٹیوب کے میسیجز سے پرکھا جاتا ہے. وائرل میسیجز جتنے بھی ہوں گے ان کے نیچے واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ. ہم ان کو کہیں گے یہ حدیث نہیں ہے تو اس کو چند لوگ دیکھیں گے اور خاموشی سے ہضم کر لیں گے، کسی کو شیئر بھی نہیں کریں گے. آپ ان میں سے نہ بنیں، آپ ان میں سے بنیں جو حق کا نعرہ بلند کرنے والے ہوں. آپ ان میں سے بنیں جو تصدیق تحقیق کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں. عبداللہ ابن مبارک کی آپ روحانی اولاد بننے کی کوشش کریں. عبداللہ ابن مبارک بلا تحقیق کے کوئی کام نہیں کرتے تھے. امام احمد ابن حنبل حدیث کی چھان پھٹک کرنے کے بعد پھر اسے درج کرتے تھے، اسے پھر لوگوں کو بتاتے تھے. ائمہ اور محدثین کا کردار یہی رہا ہے، اہل حدیث کا کردار یہی رہا ہے. اور اسی لیے امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الملائکۃ حراس السماء، ملائکہ جو ہیں یہ آسمان کے پہرے دار ہیں. اہل الحدیث، اہل حدیث جو ہیں وہ اللہ کے دین کے پہرے دار ہیں اس روئے زمین پر. امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ قول بڑا مشہور ہے، الملائکۃ حراس السماء واہل الحدیث حراس الدین اللہ علی الارض. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اہل حدیث اللہ کے دین کے پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں اس روئے زمین پر. آپ اہل حدیث بنیں. اہل حدیث دین کا چوکیدار ہوتا ہے. اہل حدیث دین پر ڈاکے ڈالنے والوں کو متنبہ کرتا ہے کہ تم نے یہاں خیانت کری ہے، یہاں بددیانتی دکھائی ہے. یہ لوگ جتنے بھی بددیانت ہیں اللہ ان کی شر سے سوشل میڈیا کو بچا لے، آپ کو بھی بچائے اور ہمیں بھی بچائے. کیوں؟ آنے والی نسل پتہ ہے کیا کر رہی ہے؟ آنے والی نسل صرف یہ دیکھتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا کوئی ایسا آدمی جس کے 4-5 ملین فالوورز ہوں اور وہ اس طرح کی گفتگو کرے کہ حجر اسود سفید نہیں تھا. دارالعلوم دیوبند یہ کہتا ہے کہ وہ سفید تھا، پاکستان کے حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ سفید تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ کہتی ہیں کہ وہ سفید تھا. اب آپ اپنی جہالت کو اگر عام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو سوشل میڈیا پر ہی اس بات کا بھی اعتراف ہونا چاہیے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. کسی سے بھی غلطی تو ہو سکتی ہے، اور اس میں انا کا ایشو نہ بنائیں. آپ کہیں کہ غلطی ہو گئی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا ادری، تو جب ان سے سوال پوچھا جاتا تھا وہ یہ کہتے تھے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. تو جس بات کا علم نہ ہو ضروری ہے کہ آپ اس میں اپنی دانشوری جھاڑتے پھریں. اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم دے. اپنی رائے ضرور نوازیے گا ہمیں اس ویڈیو کے بعد، اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں میری ویڈیوز، تاکہ ایسے لوگ جو کہ بددیانتی دین کے نام پر بے دینی پھیلاتے ہیں وہ رک جائیں، ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائیں. اور صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے نا وہ یہ کہ جھوٹے کی نشانی یہی ہے کہ بغیر تصدیق کے وہ جو بھی چیز اس کو سنی انسنی ملتی ہے لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کبھی ایسا نہ کریں، جھوٹوں کے ساتھ نہ رہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو جو آپ کو قرآن اور حدیث کی دعوت دیتے ہیں. ان کے چینل سبسکرائب کرو جو کہ مصدقہ باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ان سے بیزاری کا اظہار کرو. یہ الولاء والبراء عقیدے کا مسئلہ ہے. بیزاری کا اظہار کرو جو کہ دین کے نام پر بے دینی پھیلاتے ہیں.